مہمان مکرم سے ہم التماس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پرمغز باتوں سے بہرور فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدق الله العظيم. حضرت علماء کرام، مہمانان عزام اور عزیز طلبہ، بہت ہی بابرکت اور پرکیف تلاوت و سماعت رہے تھے. ہم نے جو سوچا تھا، جو ہماری امیدیں تھی، اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر آپ کے پرفارمنس کو دیکھا، آپ کی ایبیلیٹی اور صلاحیت قابلیت کو دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ. اگر اسی طریقے سے اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز اور انتظامیہ کا تعاون شامل حال رہا تو مستقبل میں انشاءاللہ اسی ادارے سے قرہ حضرات کی بڑی ٹیم اور ایک بڑی گھیپ تیار ہو کر مساجد اور مدارس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں انشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی. ہم نے ہمارے ساتھی قاری شہباز صاحب کو ابھی راستے میں کہا، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے. عزیز دوستو، چونکہ میں 8-9 سال سے پڑھاتا ہوں، کافی طلبہ سے ملنا جلنا رہا، پڑھانا رہا. جانتا ہوں کہ ایک طالب علم کو لہجہ سکھانا اتنا مشکل ہوتا ہے. اور کئی طلبہ ایسے ہیں جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی مادری زبان ہی ہے مجہول. ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے طلبہ کے پیچھے محنت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. شروع میں ایک طالب علم نے جو پہلے تلاوت ترتیلاً بہت عمدہ تلاوت کی. ہم نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ طالب علم اگر اپنے اندر جرأت پیدا کر لے تو انشاءاللہ قرہ حضرات کے زمرے میں وہ شامل ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے طلبہ ہیں. بعض طلبہ نے تو ایسی تلاوت کی کہ میں کنفیوز رہا کہ اب کیا کیا جائے. پھر وجہ ترجیح ہوتی ہے، علماء جانتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے نمبرات دیے گئے. ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب پروگرام رہا. اور میں صحیح کہتا ہوں، ایک ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے. جیسا پایا ویسا ہی کہہ رہا ہوں. بہت امید سے زیادہ کافی حد تک الحمدللہ میں نے پروگرامیہ پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنتوں کو، اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، شرف قبول عطا فرمائے. بچوں ابھی آپ میرے مخاطب ہیں، اساتذہ بالکل نہیں ہیں. مشق کے ساتھ کچھ کتابوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. کتابوں سے آپ کے پاس ایسے بہترین اساتذہ کرام، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، آپ کے محترم صاحب سنجیدہ محترم، ان کی زیر نگرانی آپ نے اندر صلاحیت پیدا کریں. قرہ حضرات کی یہ دونوں قرہ حضرات ماشاءاللہ، قاری لقمان صاحب اور قاری شہباز صاحب، ان کی اناؤنسری ماشاءاللہ بہت خوبصورت رہی، بہترین انداز میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. سنجیدہ قرہ میں سے ہیں قاری لقمان صاحب.
ان کے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو الحمدللہ میں نے بھاپ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو بھی شرف قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اپنی تلفظ کے اوپر توجہ رکھیں۔ اصل چیز ہے تلفظ، کیفیت تلفظ، کیفیت ادا۔ بارہا آپ کے اساتذہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات قائم کیا ہے، باب معرفت التجوید، اس میں تجوید کے منافع کا ذکر کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر کی، زینت الادا، حلیت التلاوہ، بہت سارے الفاظ ذکر کیے، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لہجے کی جاذبیت کو ذکر نہیں کیا۔ پورا فوکس اور پوری توجہ طالب علم کو دی جا رہی ہے کیفیت تلفظ کے اوپر، ہماری ادائیگی درست ہو۔ لہجہ جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اصل چیز ادائیگی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم جس کا لہجہ بہت عمدہ ہے، ماہر ہے، ملک المقامات کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، وہ قاری کہلانے کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ اور ایک طالب علم ایسا ہے، بارہا کہتا رہتا ہوں ہمارے طلباء کو کہ ایک طالب علم جس کا گلا، جس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آواز کا خوبصورت ہونا خداداد دین ہوتی ہے اللہ پاک کے۔ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں لیکن کسی کے گلے کی خوبصورتی کو خرید نہیں سکتے ہیں، خداداد دین ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی قدر کریں، اس کی آواز اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا مزید شکر ادا یہ کریں کہ اللہ پاک نے تلاوت کی، اپنے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ کتنی اچھی آواز والے ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں اور باہر کنٹری میں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ گانوں کے پیچھے اور نقلیات کے پیچھے اپنی آواز کو صرف کر رہے ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس طالب علم کو اللہ پاک نے صلاحیت دے رکھی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، وہ دین کے پیچھے، قرآن کریم کی تلاوت کے پیچھے اس کو صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر بھی گلے کی خوبصورتی اور اچھی آواز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ ذکر کیا، وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ۔ قاری کس کا نام ہے؟ قاری کس کا نام ہے کہ جس کا تلفظ پتھر کی لکیر ہو جائے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی حرف بار بار دہرا رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ماہر ہے، یہ قاری کہلانے کا حقدار ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا تلفظ میں آپ سب اس میں شامل، سب کو محنت کی ضرورت ہے، میں آپ کو بڑی نہیں کہتا۔ ہمارا تلفظ پانی کی جو سطح ہوتی ہے اس لیول کا ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے ویسا بہ جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری ادائیگی اور ہمارا تلفظ پتھر کی لکیر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں جو اولڈ بلڈنگز ہیں اور پرانی بلڈنگیں ہیں، وہاں پر کچھ کتبے، کچھ تحریر لکھی گئی ہے، اس کو قرید کر کے لکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس کا پینٹنگ اور اس کا کلر وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر تحریر ہوتی ہے، جس کو قرید کر کے کندہ کر کے لکھا گیا ہے، 100 سال ہو جائے، 200 سال ہو جائے، 500 سال ہو جائے، لیکن اس کی تحریر میں فرق نہیں آتا۔ ایک قاری کی یہی پہچان ہے کہ اس کا تلفظ پتھر کی لکیر ہو جائے۔ وہ 100 مرتبہ ایک ہی مجلس میں حرف صاد کو ادا کرے، لیکن اس میں کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہ ہو، یہ ایک قاری ہوتا ہے۔ اس لیے تلفظ کے پیچھے محنت کی جائے، خصوصاً حمزہ کی ادائیگی۔
ہم کہتے رہتے ہیں عزیز طلباء سے حمزہ اور ہا، دیکھیے کبھی کبھار ہمارا طالب علم مد تو کر لیتا ہے، مد متصل بھی کرتا ہے، مد منفصل بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا ہوگا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے ماتحت میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مد کرنے کا ایک سبب لفظی ہے، ایک سبب معنوی ہے۔ مد کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک معنوی سبب بھی ہے، اس کا ایک لفظی سبب بھی ہے کہ حرف مد کے بعد ایک تو حرف مد ضعیف ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ میں سختی ہے، صفت شدت اس میں موجود ہے، اجیدو قدیم رقم یا اجیدو کا قطرتا، آپ جانتے ہیں صفت شدت کے ساتھ متصف ہے حمزہ میں سختی ہے۔ اب ہمارا طالب علم پڑھتا ہے، مد تو کر لیتا ہے، لیکن جس سبب کی بنیاد پر اس نے مد کیا ہے وہ سبب حاصل نہیں ہوتا، وہ حمزہ کو بالکل ایسے ہی ادا کر دیتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ حالانکہ ہونا وَمَا أُنزِلَ حمزہ میں سختی ہے، اس لیے قرآن سبعہ میں بعض حضرات یہاں سکتہ بھی ہے، سکتہ کیوں رکھا گیا؟ قد افلح، حمزہ میں سختی ہے، تو اس سختی کو ادا کرنے کے لیے یہ مد کیا کہ مد کرنے کے بعد جو حرف مد ہے اس کی بھی حفاظت ہو جائے، اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اپنی صفت کے ساتھ ادا ہو۔ بسا اوقات طالب علم حمزہ کو ہا سمجھتے ہوئے ادا کر لیتا ہے، ہا اور حمزہ دونوں میں مخارج کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور صفت کے اعتبار سے بھی فرق ہے، تو اس کی طرف توجہ دی جائے، تلفظ ہمارا بالکل درست ہونا چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو کہتے ہیں کہ کتابوں کی طرف بھی ہے یہ دیکھیے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اور بعض لوگ ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فن تجوید میں رکھا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نون ساکن کے قواعد، میم ساکن کے قواعد، جو اصل کتابوں کی طرف جن کی مراجعت نہیں ہوتی ہے وہ بالکل آزاد زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں فن تجوید میں کیا ہے، نون ساکن، میم ساکن، اور زیادہ سے زیادہ مد کا بیان، وقف کا بیان، اور کیا ہے؟ عزیز دوستو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اس فن کی باریکی کو دیکھیں، آپ کے پاس دونوں قرہ حضرات نوجوان ہیں جن کا مطالعہ اور جن کی وسعت نظری بالغ نظری سے مسائل کو انہوں نے سمجھا ہے۔ آپ ان کے پاس سمجھیے کہ فن تجوید و قراءت کیا چیز ہے۔ ایک مثال سے ہم آپ کو کہتے ہیں، قاری لقمان صاحب نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، ان کی اناؤنسری میں غور سے سن رہا تھا، انہوں نے کہا تلاوت کے دوران معانی کا استحضار بہت ضروری ہے، معانی کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آپ سب طلبہ ابھی چونکہ معانی جانتے نہیں ہیں، اس کے لیے علامہ سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے 5 علامت وصل اور 1 علامت 5 علامت وقف اور 1 علامت وصل لا کو مقرر کیا ہے، اور بھی ائمہ وقف نے بہت ساری علامت جامع الوقف پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب تک معانی سے واقف نہ ہو اسی کو کام میں لا کر تلاوت کیجیے۔ معانی کا بڑا دخل ہے تلاوت کے دوران۔ دیکھیے ایک مثال ہم دیتے ہیں پھر بات ختم کر دیتے ہیں، وقت کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، لا تأمنا۔ قاری یہاں پر آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ سے امام حفص رحمت اللہ علیہ راوی ہیں اور شاطبیہ کے طریق میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر 2 وجہیں ہیں۔ کون سی 2 وجہیں؟ ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ نون کی جو حرکت ہے وہ نون کی حرکت کو واضح کیا جائے، یا تو اشمام کی شکل میں یا اظہار مع الروم کی شکل میں واضح کرنا مقصود۔ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایسے پڑھ لے گا لا تأمنا تو کیا درست نہیں ہوگا؟ نہیں، اشمام ضروری ہے یہاں پر۔ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت کیوں
یہ جو لا آیا ہوا ہے ہمارے نحو پڑھنے والے سر پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ ایک لا ہوتا ہے وہ لائے نہیں ہوتا ہے، اور ایک لا ہوتا ہے وہ لائے نفی ہوتا ہے۔ اب یہ لائے نہیں اور لائے نفی دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہاں پر ادغام مع الاشمام یا اظہار مع الروم کرنا پڑے گا، ورنہ اگر بغیر اظہار مع الروم کے اور ادغام میں مع الاشمام کے پڑھ لیا لا تأمنا تو اس میں شبہ ہوگا کہ یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے، اصلا یہاں لائے نفی ہے۔ اب ترجمے پر غور کریں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا لا تأمنا علی یوسف، دھوکہ دہی کے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں والد محترم کیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہم یوسف کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کریں گے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کیوں ہمیں ایسا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مطلب کب ہوگا؟ یہاں پر مفسرین کی پوری کھیپ جمع ہے، اگر کچھ غلطی ہو تو ضرور نشاندہی فرمائے۔ یہ معنی کب واضح ہوگا؟ جب لائے نفی کو مانا جائے۔ اگر لائے نہیں کو مانا جائے تو پھر دھوکہ دہی کے انداز میں یہ جو کہہ رہے ہیں برادران یوسف، اس معنی کی وضاحت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر بالکل اطمینان نہ رکھیں۔ لا یفعل، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لا تفعل، تو مت کر۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ لا تأمنا، آپ ہم پر بھروسہ نہ کریں، ہم پہلے سے ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ یہ معنی یہاں نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کو کیسی فہم عطا فرمائی، ارباب فہم نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر۔ یہاں پر اظہار مع الروم کیا جائے گا یا ادغام مع الاشمام کیا جائے گا، کسی بھی طریقے سے نون کے ضمہ کی حرکت کو واضح کیا جائے گا تو یہ دھوکہ دہی کے معنی کی ترجمانی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لا تأمنا میں اظہار مع الروم اور ادغام مع الاشمام ثابت۔ یہ ہے فن تجوید۔ کلمہ رعا، ایک بات کہہ دوں، ایک ہی بات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کی برکت سے بہت ساری باتیں آ رہی ہے لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا ہے۔ کلمہ رعا، را اور حمزہ اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، حمزہ کی کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ معرفت الرسوم پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ حمزہ کی کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، کبھی وہ واو کی شکل میں بھی ہوتا ہے، کبھی یا کی شکل میں بھی ہوتا ہے، کبھی الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ معرفت الرسوم میں دوسری فصل جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں یہ مسئلہ ہے، اور کبھی حذف بھی ہوتا ہے، اور جہاں حذف ہوتا ہے وہاں عین کا سیرہ لکھ دیتے ہیں۔ اس پر سوال قائم ہوتا ہے کہ بھائی حمزہ کو عین کے سیرے کے ساتھ کیوں لکھا گیا؟ آپ اس کی تحقیق کر لینا، آپ پر چھوڑ رہا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا۔ خیر، تو کلمہ رعا 33 جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، 33 جگہ، لیکن بغیر یا کے را اور حمزہ اس کے اوپر کھڑا زبر۔ لیکن دو جگہ سورہ نجم میں ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اب دیکھنا قرآن کریم میں رأى کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یا کے ساتھ، 33 جگہ قرآن میں استعمال ہوا بغیر یا کے، اور ایک جگہ، 2 جگہ یہاں سورہ نجم میں استعمال ہوا یا کے ساتھ۔ ارباب رسم نے کیا لکھا ہے؟
یہ سب فن تجوید اور قرات ہی کا حصہ ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فن تجوید میں کیا رکھا، یہ فن تجوید ہے. اب کھنگالو اصل کتاب کی طرف مراجعہ کرو، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھو. نئی نئی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہے. آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب ایسی تحقیق آپ پڑھیں گے. یہاں پر جو 33 جگہ کلمہ رعا کا استعمال ہوا ہے وہ بصارت کے معنی میں ہے. بصارت ظاہری بینائی، ہماری آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے. ایک محدود دائرہ ہے، محدود دائرہ ہے. بصارت سارا دائرہ محدود ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر بھی دیکھ سکتے، اس کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا ہے، محدود دائرہ ہے. جبکہ سورہ نجم میں کلمہ رعا استعمال ہوا ہے وہ بصیرت کے معنی میں ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو دیکھا اس کا پورا ذکر ہے. مفسرین نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے. اور آگے لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بڑی نشانیاں دیکھی ہے. لیکن کیسے دیکھی؟ ظاہری بینائی سے نہیں، بصیرت. ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. دونوں میں فرق ہے. بصارت ظاہری بینائی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی نگاہ سے دیکھنا، دل کی نگاہ سے دیکھنا. دیکھیے ارباب فن اور حضرات صحابہ اکرام کے علوم کی گہرائی کو دیکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ اکرام کی صفات ذکر فرمائی ہیں، اکثرہم تکلفا واعمقہم علما، پوری لمبی عبارت ہے کہ صحابہ اکرام علوم میں بڑے گہرے تھے. واعمقہم علما، علم کے اعتبار سے بڑے عمیق تھے. صحابہ اکرام کی نگاہ کہاں تک دوڑی ہوگی. انہوں نے ان دو مقامات پر مصحف عثمانی جو تیار ہوا، آپ جانتے ہیں دور صدیقی میں قرآن کریم جمع ہوا، دور عثمانی میں جامع القرآن کا جن کو خطاب ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پوری صحابہ اکرام کی پوری ٹیم بنائی گئی اور پھر قرآن مجید کو لکھوایا گیا، مصحف تیار کیے گئے. خیر یہ مسئلہ الگ ہے. تو سورہ نجم میں رعا اس کو لکھا گیا یا کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بصیرت کے معنی بصارت اس کا بصارت کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو اس کو اپنی سائز کے اعتبار سے بغیر یا کے لکھا گیا. اور بصیرت کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، تو اس کی شکل کے اعتبار سے اس کے دائرے کی وسعت کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس کے دائرے کی وسعت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے رعا اس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ یا کو بھی لکھا گیا تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو جائے. دوستو کیا لکھا ہے علماء ارباب فن نے. آپ کتابوں کی طرف بھی آئیے اور مشق کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. آپ کے پاس خوش الحان قرہ حضرات موجود ہیں. ہم آپ طلباء سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کا رسپیکٹ کیجیے. کوئی بھی بڑا آدمی بنتا ہے، کوئی بھی بڑا ہم بھی اس کرسی پر بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھے، اساتذہ کی نگرانی میں بیٹھے. ہر ایک کا رسپیکٹ بجا لائیں. ہماری رسپانسبلٹی، ہماری جوابداری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اساتذہ کرام کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم و تعلم کا یہ سفر طے کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی امید سے بڑھ کر علوم نافعہ اور علوم لدنی سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. انتظامیہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. جو کام باقی رہ گیا ہے اللہ تعالی آپ حضرات سے خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس ادارے کے لیے دعائیں کریں. نابالغ بچے کتنے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ اپنی دعاؤں میں انتظامیہ کو یاد رکھیں. مدرسے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.